اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندے سے بہت محبت ہے۔ دنیا کا اصول ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی سامنے آ جائے جس کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت نہیں، وہ جتنا ہی تعریف کرے، کوئی ہدیہ پیش کرے تو بندے کا دل متوجہ نہیں ہوتا۔ جس سے محبت ہے وہ محبت کا اظہار ہی کر دے تو محبت رکھنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ اس لیے ایمان والا جب بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کو اس پر بہت پیار آ جاتا ہے۔ بیٹا ابھی کمانے والا نہیں ہوا، چھوٹا ہے، باپ کو بہت پیارا ہے، باپ نے اس کو خرچی دی، جیب میں پیسے ڈالے، وہ بازار گیا، اس نے دیکھا ادھر میری بات غور سے سنیں گے، اس نے دیکھا کہ فلاں کپڑا میرے ابا کو بہت پسند ہے، اسی خرچی سے وہ اپنے ابے کے لیے رومال لے آیا، چھوٹا رومال لے آیا، اپنی حیثیت کے مطابق باپ کو آ کر دیتا ہے۔ باپ جانتا ہے کہ یہ رومال مہنگا لے آیا ہے، میں جو رومال استعمال کرتا ہوں وہ تو اعلیٰ درجے کا ہے، یہ رومال تو گھٹیا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ لیکن اس کو بیٹے کے ساتھ محبت ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے دیے ہوئے خرچے سے بجائے اس کے کہ اپنے اوپر خرچ کرے میرے لیے ایک چھوٹا رومال لے آیا، وہ اپنے بچے کو اٹھا کر چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے بڑا اچھا کیا تو میرے لیے رومال لے آیا، مجھے یہ رومال بہت پسند ہے اس لیے کہ تو لے آیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، اس وجہ سے بندہ اگر کوئی کام بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کمزور ہے، اس کا عمل کمزور ہے، یہ میرے معیار اور میری بلندی اور میرے رفعت کے مطابق یہ عمل نہیں پیش کر رہا، لیکن اس نے اللہ کے لیے وہ عمل کیا، اللہ اس کو پسند کر کے اس کا بدلہ عطا کرتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے کے کردار کی قیمت لگاتے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرے گا، ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرے گی، جتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ باپ بیمار ہوا، بیٹا کسی دوسرے شہر میں ہے، ملتان سے آیا، جھنگ سے آیا، لاہور سے آیا، اسلام آباد اس کی ڈیوٹی اور ملازمت تھی، وہاں سے آیا، اور آ کر باپ کو پوچھتا ہے، کہتا ہے میری بات اگر توجہ سے سنیں، آپ کی یہ محبت ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ میری طرف توجہ کر کے بیٹھیں گے میرا دل اس سے زیادہ خوش ہوگا۔
لاہور سے آتا ہے بیٹا کہ ابا جی میں نے سنا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، میں آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ باپ کا دل ٹھنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے پوچھنے آیا ہے۔ کیا کر سکتا ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ بیٹے کے پیشانی کو بوسہ دے دے اور اس کو شاباش دے اور اس کی تعریف کر دے چار بندوں کے درمیان کہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میری بیماری کو سن کر وہاں سے آیا ہے یہاں، اور اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ ایک بندہ اگر کسی آدمی کسی ایمان والے کو کے بارے میں سنتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو کوئی زخم ہو گیا ہے، رات اس کے سر میں درد رہا ہے، وہ بے چین ہے، یہ گھر سے نکلا صرف پوچھنے کے لیے، وہاں جا کر اتنا کہتا ہے میرے بھائی تیری طبیعت کیسی ہے؟ نہ اس کو خرچہ دیا، نہ اس کے علاج کا انتظام کیا، نہ اس کے پاس بیٹھا، نہ اس کے سر کو دبایا، جا کر دو جملے کہے۔ اللہ کو اس بندے سے اتنا پیار ہے کہ یہ بندہ جو آیا ہے وہاں سے اللہ کے اس بندے کو پوچھنے کے لیے، حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کے وقت 70,000 فرشتوں کو متعین فرما دیتے ہیں کہ اس میرے بندے کے لیے جو میرے اس بندے مریض کے پاس پوچھنے کے لیے آیا ہے تم نے استغفار کرنا ہے۔ یہ دو جملے صبح کو کہتا ہے، شام تک ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں۔ اور جس بندے کے سر میں درد ہوا، فرمایا ایک روایت میں ہے اگر کوئی مومن بندہ رات کو تکلیف میں گزارتا ہے، اس کے سر میں درد ہوا، صبح تک اس نے کراہنے میں گزاری اور اپنے پہلو پلٹنے میں گزاری، رات کو جاگتا رہا، صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ایک بندے کو بلا کر کہ میں بیمار ہوا تھا تو پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا یا رب العالمین آپ تو سارے جہان کو پالنے والے، ہر عیب سے پاک، آپ کیسے بیمار ہوئے؟ اللہ فرمائیں گے فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کو پوچھنے آتا، اس کے پاس آتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا، یعنی میرا قرب تجھے مل جاتا۔ تو اس بندے کے ساتھ پیار کی یہ دلیل ہے کہ جو بندہ اس کے پاس آ رہا ہے اللہ اس کو مل رہا ہے۔ اتنی بڑی قیمت یہ پیار کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے بہت پیار ہے، جو کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اور ہزارہا درجہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں اگر کسی آدمی نے کھجور کا ایک چھلکا دیا، ایک حصہ، ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو احد کے برابر کر کے لائے گا۔ احد کا پہاڑ دیکھا ہے کئی میلوں پر پھیلا ہوا، اور کھجور کا ایک حصہ اس کی کیا مقدار ہے، اور پہاڑ کے برابر صدقے کو کر کے اللہ لا رہا ہے، اس بندے سے پیار کی دلیل ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، غالباً 4 صدی کے بزرگ ہیں، کہ ایک آدمی مسجد میں اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا، اللہ کہہ دو، اللہ کتنا پیارا نام ہے اللہ۔ وہ بندہ ایسے اللہ 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 یوں پکار رہا ہے، شیطان آیا، اس نے کہا کہ تیرے اس پکارنے کا کیا فائدہ، وہاں سے تو جواب بھی کوئی نہیں آ رہا، اس پکارنے کا کیا فائدہ، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ یہ آدمی کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے منسلک نہیں تھا، اپنے طور پر اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہا تھا۔ شیطان اس طرح اللہ کے اس راستے پر چلنے والے پر بڑے حملے کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ کی محبت سیکھنے والوں کے لیے اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے۔ تو بہرحال شیطان آیا، اس نے یہ وسوسہ ڈالا
تیرے اس بار بار پکارنے کا کیا فائدہ جب اس کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ اللہ کرنے والا آدمی مایوس ہو گیا کہ فائدہ تو کوئی نہیں، وہاں سے جواب تو کوئی نہیں آ رہا، پریشان ہو گیا، اسی پریشانی میں وقت سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس پیغام لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ ایک دفعہ اللہ کہتا ہے پھر اس کو دوبارہ جب اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے، یہ میری طرف سے لبیک ہے، یہ یعنی میری طرف سے جواب ہے۔ اس جواب کی دلیل یہ ہے کہ یہ دوبارہ اللہ کہتا ہے، تو تیرا اللہ کہنا جواب سے خالی نہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔